أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اور شریعت کو کامل کیا، مکمل کیا، تو قرآن کریم میں یہ اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورن کر دیا اور تم میں اپنی نعمت سمست کر دی، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں پر کہ ان کے لیے ایک کامل اور مکمل شریعت عطا فرمائی، اور یہ دعویٰ کیول اسلام کا ہے، کسی دوسرے دھرم کا نہیں ہے، کہ اب انتتہ دین اسلام ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا پریہ دین ہے، اور یدی اللہ تعالیٰ کی پرسنتا چاہیے تو اسلام سویکار کیے بغیر، اس کی تعلیم پر عمل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ قرآنی تعلیم ہی ہے جو انسان کی اخلاقی روحانی ترقی کا واحد مادھیم ہے، بلکہ یہ تعلیم اس قدر کامل ہے کہ مادی ترقی کے راستوں کے لیے بھی اب یہی تعلیم ہے اور ان کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اتہ جب اللہ تعالیٰ اس تعلیم کے متعلق اکملتوں کا اعلان فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی تمام تر صلاحیتیں اخلاقی ہوں، روحانی ہوں یا جسمانی، ان کا حصول قرآن کریم پر عمل کرنے سے ہی ہو سکتا ہے، اور اس کی کامل تعلیم جو ہے اگر اس پر حقیقی عمل کرنا ہے کیول قرآن کریم سے مل سکتی ہے۔ اور اتمم تو کہہ کر یہ اعلان فرمایا کہ پوری قوت سے فرما دیا کہ جو کچھ بھی انسان کے ذریعہ ضروریات تھی ان کو ہر لحاظ سے پورا کرنے والا کیول قرآن کریم ہے، اور کوئی ضرورت نہیں جس کا قرآن کریم نے احاطہ نہ کیا ہو، چاہے وہ انسان کی مادی ضروریات ہے یا روحانی اور اخلاقی معیاروں کو حاصل کرنے کی ضروریات اور طریقے۔ جو بھی ایک انسان انصاف کی نظر سے دیکھتا ہے چاہے وہ قرآن کریم کی تعلیم کے میں موجود ہے۔ اس آیت کے ساتھ قرآن کریم نے یہ اعلان فرما دیا کہ اب انسان کی بقا اس تعلیم کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ یہ تعلیم سمست یگوں، سمست دنیا کے انسانوں کے لیے، اور قرآن کریم سے پہلے نازل ہونے والی سمست تعلیمات جو مختلف انبیاء پر اتری وہ وقتی اور اس زمانے کے لحاظ سے تھیں، سمست انسانیت کے لیے تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی وضاحت میں یہ بھی اعلان فرمایا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ادیشیہ بھی پورا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ کامل اور آخری نبی ہے جن پر اس کمال درجہ کی شریعت نازل ہوئی، عطا یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس پر ہمیں ایمان ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب یہ عقیدہ ہے اور قرآن کریم کو آخری شریعت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں تو پھر آپ کے دعوے کی کیا حیثیت؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ پھر کیا؟ آپ کے پھر اس زمانے میں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کے مختلف جواب ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب ایک جگہ اس کا جواب اس طرح پہ ہی فرمایا ہے کہ اگر تم اسلام کی تعلیم پر عمل کر رہے ہوتے تو پھر ٹھیک ہے، میرے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن زمانے کی عمومی حالات اور خاص طور پر مسلمانوں کی اپنی حالات اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ کسی معلم کی ضرورت ہے۔ پھر اسی تعلیم کو بھول جانے کے بارے میں اب میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کی اصلاح کے لیے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہر صدی میں مجدد آئیں گے،
یہ بھوشیوانی فرمائی تھی کہ مسلمان قرآن کریم کی تعلیم کامل ہونے کے باوجود اس تعلیم کو بھول جائیں گے، نئی بدعات ان میں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے جدید دین کے لیے مجدد آتے رہے، اور آخری زمانہ میں مسیح موعود اور مہدی موعود آئیں گے جو دین کو ثریا سے زمین پر لائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے لٹریچر میں، تحریرات میں، کتب میں، ہر جگہ یہ فرمایا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے آیا ہوں، اور اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دین پورن ہو چکا ہے، اور اسی تعلیم کو ہی دنیا کے ہر کونے میں پہنچانے آیا ہوں۔ تعلیم کی تکمیل قرآن کریم کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے سے ہوئی، اور اس زمانہ میں کیونکہ اشاعت ہدایت اور تعلیم کے وسائل نہیں ہیں، اس لیے اس کی اشاعت کے لیے اس زمانہ میں اپنے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو بھیجا۔ عطا یہی کام ہے جس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اثر انجام دیا، اور اسی کے جاری رکھنے کے لیے جماعت احمدیہ کا قیام عمل میں آیا، اور یہی کام ہے جو جماعت احمدیہ آپ کے دیے ہوئے لٹریچر اور آپ کے ورنن کردہ قرآنی تفسیر کے مطابق کر رہی ہے۔ اور اس بات پر احمدی کو غور کرنا چاہیے کہ اس ادیشیہ کو ہم کس حد تک پورا کر رہے ہیں۔ ایک تو مجموعی طور پر پروگرام ہیں اور ہو رہے ہیں، لیکن انفرادی طور پر بھی چاہیے۔ عطا ہماری بیعت کا ادیشیہ تبھی پورا ہوگا جب ہم اس ادیشیہ کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی طرف ہمیشہ توجہ رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب اور ارشادات ہے۔ قرآن کریم کے محاسن و خوبیوں میں کچھ عرصہ میں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں ورنن کر رہا ہوں۔ آج بھی قرآن کریم کی تعلیم کی تکمیل کے بارے میں آپ علیہ السلام کے کچھ ارشاد پیش کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بات ثابت شدہ ہے کہ قرآن شریف نے دین کے کامل کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، جیسا کہ وہ سوئم فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ارتھات میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور میں اسلام کو تمہارا دین مقرر کر کے دیکھ کے خوش ہوا۔ عطا قرآن شریف کے بعد کسی کتاب کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں، کیونکہ جس قدر انسان کی حالت تھی وہ سب کچھ قرآن شریف ورنن کر چکا۔ اب کیول مکالمات الہی کا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں، مکالمات الہی کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے، اپنے خاص بندوں سے کلام کرتا ہے، اور کوئی نئی تعلیم نہیں، اور وہ بھی خود بخدا نہیں کھل گیا فرمایا، بلکہ سچے اور پاک مکالمات جو اسپشٹ اور کھلے طور پر نصرت الہی کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں اور بہت سے امور غیبیہ پر مشتمل ہوتے ہیں، وہ بات تزکیہ نفس، محافظ پیروی قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوسرن سے حاصل ہوتی ہے۔ چشمہ معرفت، روحانی خزائن، بھاگ 23 پرشت 80۔ قرآن کریم کیونکہ کامل کتاب ہے، اس لیے اب اس کی پیروی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے ذریعہ سے ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق کے یہ راستے کھلتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں۔ آپ کو بھی جو مقام ملا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اسی وجہ سے ملا ہے۔ پھر قرآن کریم کے کامل ہدایت ہونے کے بارے میں آپ علیہ السلام ایک جگہ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کیول اتنا ہی نہیں چاہتا کہ انسان کر کے سمجھ لے کہ بس اب میں صاحب کمال ہو گیا، برائیاں چھوڑ دے تو کمال نہیں حاصل ہو گیا، بلکہ وہ تو انسان کے اعلیٰ درجے کے کمال اخلاق فاضل سے متصف کرنا چاہتا ہے۔ تو قرآن کریم صرف برائیاں نہیں چھڑوانا چاہتا، بلکہ اعلیٰ درجہ کے کمالات اور اخلاق فاضلہ انسان میں پیدا کرنا چاہتا ہے، ارتھات برائیاں بھی چھوڑنی ہیں اور پھر اس کی جگہ اعلیٰ اخلاق بھی اختیار کرنے ہیں، کہ اس سے ایسے اعمال و افعال سرزد ہو جو بنینوں کی بھلائی اور ہمدردی پر مشتمل ہو، اور ان کا نتیجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس سے راضی ہو جائے۔ ملفوظات بھاگ 7 پرشت 270 ایڈیشن 1984۔ یہ نتیجہ نکلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ عطا یہ سوچتے ہیں کہ ہم میں قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق پیدا ہونی چاہیے۔ ہم اپنے جائزے لیں کہ کیا یہ سوچ ہماری ہے؟ ہم کیول دوسروں کی طرح پڑھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں یا واقعی یہ تبدیلیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق بھی ہمارا پیدا ہو رہا ہے، رمضان میں بھی قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، درس بھی سنتے ہیں، عطا اس کو زندگی میں لاگو کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمیں تو اپنے عہد بیعت میں بھی یہ عہد کیا ہوا ہے، 10 شرائط ہیں، ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن شریف کی حکومت کو پورنتہ اپنے سر پر قبول کر لے گا۔ ازالہ اوہام روحانی خزائن بھاگ 3 پرشت 564۔ عطا اگر ہم میں سے پرتیک اس رمضان میں اس پر عمل کرنے کا عہد کر لے
اور قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے کا ایک پکا ارادہ کر لے تو جہاں ہم اپنی روحانیت میں ترقی کر رہے ہوں گے وہاں ہمارا سماج بھی ایک جنت نظیر سماج بن رہا ہوگا۔ گھروں اور خاندانوں کے جھگڑے جو مختلف وقتوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں محبت اور پیار میں بدل سکتے ہیں۔ پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ الہی شریعت کا بیج قرآن کریم کے زمانہ میں اپنے کمال کو پہنچ گیا، فرماتے ہیں کیونکہ قرآن شریف اچھی باتوں کا آدیش دیتا ہے، بری باتوں سے روکنے میں کامل ہے، جو کام کرنے والے ہیں ان کی ہدایت دینے میں اور جن سے روکا گیا ان کے بارے میں بتانے میں کامل ہے، مکمل طور پر بتا دیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور خدا نے اس میں یہی ارادہ کیا ہے کہ جو کچھ انسانی فطرت میں انتہا تک بگاڑ ہو سکتا ہے اور جس قدر گمراہی اور بدعملی کے میدان میں وہ آگے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، ان سمست خرابیوں کی قرآن شریف کے ذریعے سے اصلاح کی جائے۔ اس لیے ایسے وقت میں اس نے قرآن شریف کو افطرت کیا کہ جبکہ انسان میں یہ سمست خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اور دھیرے دھیرے انسانی حالات نے پرتیک بد عقیدہ اور بد عملوں سے آلودگی اختیار کر لی تھی، اور یہی حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ ایسے وقت میں اس کا کامل کلام نازل ہو، کیونکہ خرابیوں کے پیدا ہونے سے پہلے ایسے لوگوں کو ان جرائم اور بد عقائد کی سوچنا دینا کہ ان سے پورنتہ بے خبر ہے، یہ گویا ان کو ان کے گناہوں کی طرف خود ملانا ہے۔ پہلے بھی بتا دینا کہ یہ گناہ ہیں اور جن کا ان کو پتہ نہیں ہے، تصور ہی کوئی نہیں ہے، اس چیز سے پھر گناہ پھیلتے ہیں۔ آج کل ہم یہی دیکھتے ہیں کہ نظام تعلیم میں بچوں کو جنسی تعلق کے بارے میں ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جن کا بچوں کو کوئی تصور بھی نہیں، وہ پریشان حیران ہوتے ہیں۔ اب تو ماتا پتا نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، بلکہ اسی کا نوٹس لیتے ہیں۔ یہ محکمہ تعلیم نے بھی نوٹس لیا، بعض ادھیاپک حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں اور ایسی باتیں جن کا پتہ ہی نہیں، تصور ہی نہیں، جو ان کی بلوغت کی عمر کو پہنچنے تک ان کو پتہ ہونی چاہیے، وہ خود ان میں پیدا کی جا رہی ہیں۔ یہی قانونی شریعت اور انسانی قانون میں فرق ہے، یہی قانون اور قرآن کریم کی ہدایت میں فرق ہے۔ قرآن کریم ہدایت دیتا ہے اور واضح بھی کرتا ہے کہ اس عمر کی یہ ہدایت اور اس عمر کی یہ ہدایت ہے۔ یہ نہیں کہ ہر چیز کو کھول کر ورنن کر دے اور پھر تفسیریں جو ہیں وہ پرتیک کی عقل اور سمجھ کے مطابق آہستہ آہستہ انہی الفاظ میں سے نکلتی چلی آتی ہیں۔ تو فرمایا عطا خدا کی وہی حضرت آدم سے تخم ریزی کی طرح شروع ہوئی اور وہ تخم خدا کی شریعت کا قرآن شریف کے زمانہ میں اپنے کمال کو پہنچ کر بڑے درخت کی طرح ہو گیا۔ اتہ جس طرح برائیاں پھیلتی رہیں انہی کا علاج بھی زمانے کے لحاظ سے ظاہر ہوتا رہا، اور قرآن کریم کی تعلیم میں یہ خوبی بھی ہے کہ ہر زمانے کی جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کا علاج اسی تعلیم میں مل جاتا ہے۔ تو مفسرین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ لگتا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ چونکہ کامل کتاب نے آ کر کامل اصلاح کرنی تھی، ضرورت تھا کہ اس کے نزول کے وقت اس کے جائے نزول میں بیمار بھی کامل طور پر ہوتا کہ پرتیک بیمار کا کامل علاج مہیا کیا جائے۔ اسی ذریعہ میں کامل طور پر بیمار تھے اور جن میں وہ سمست روحانی بیماریاں موجود تھیں، یعنی عرب میں جو اس وقت یا اس کے بعد آئندہ نسلوں کو لاحق ہونے والی تھی، اس میں مزید وضاحت ہو گئی۔ جو اس وقت موجود تھی یا آئندہ نسلوں میں لاحق ہونے والی تھی ان میں تعلیم دے دی، کیونکہ زمانہ دور نہیں جاتا تھا، شریعتیں کامل ہو رہی تھی، اس لیے جو آئندہ ہو سکتی تھی ان کا بھی وضاحت کر دی، بتا دیا کہ کس حد تک کہاں تک تم نے کھولنا ہے، کس طرح تمہیں کھلتا جائے گا، اور اس لیے مفسرین اسی طرح زمانے کے لحاظ سے تشریح کرتے چلے گئے۔ فرمایا کہ یہی وجہ تھی کہ قرآن شریف نے سمجھ شریعت کی تکمیل کی، اور کتابوں کے نازل ہونے کے وقت نہ یہ ضرورت تھی اور دوسری کتابوں کے نزول کے وقت یہ نہ ضرورت تھی، نہ ان میں ایسی کامل تعلیم ہے۔ آپ نے یہاں یہ ثابت فرمایا کہ خود عیسائی اور یہودی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ زمانہ ہر لحاظ سے انتہائی بگڑا ہوا تھا اور اس وقت ایک شریعت کی ضرورت تھی۔ یہ ورنن فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہرگز کسی انسان کامل کے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو سمجھاتے ہوئے مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب چند وارتالاب کرنے والے انشا پرداز اپنی علمی تقاضا کو زور سے ایک ایسا مضمون لکھنا چاہیں، اچھے بولنے والے، اچھے لکھنے والے اپنی علمی طاقت کے دوارا سے مضمون لکھنا چاہیں جو کہ نرتھک اور استیہ اور ویرتھ اور جھوٹ اور اشلیلتا اور پرتیک ویرتھ کی بات اور تیز زبانی اور دوسرے سمست امور حکمت سے میں ہستکشیپی اور النکارک شیلی اور آفات منافی کمالیات و جامعات سے پورن پاک ہو، ارتھات جو ہر قسم کے فضول قسم کے جھوٹ، بنائی ہوئی باتیں، ویرتھ کی باتیں، بہودہ باتیں، ٹھٹھے ہنسی اتیادی پرتیک بیکار اور بےہودہ بات اور الجھی ہوئی پیچیدہ باتیں اور ایسی ساری باتیں جس میں حکمت بھی نہ ہو اور بلاغت بھی نہ ہو، جن کی انسان کو سمجھ ہی نہ آئے، اور اچھا لکھنے والا ان سب فضولیات سے پاک باتیں لکھنے کی کوشش کرتا رہے۔ یہی ایک اچھے لکھنے والے کی نشانی ہے کہ ہر قسم کی بےہودگیوں سے وہ پاک ہو، اس کا کلام
پوتر اور پاک ہو۔ فرمایا ہے کہ اور سراسر حق اور حکمت اور فصاحت اور بلاغت اور حقائق اور معرف سے بھرا ہوا ہو، تو ایسے مضمون کے لکھنے میں نہ کیول وہ پاک ہو بلکہ معرف سے بھرا ہوا بھی ہو، تو ایسے مضمون کے لکھنے میں وہی شخص سب سے اول درجہ پر رہے گا جو علمی طاقتوں اور وسعت معلومات اور عام واقفیت اور گوڑ رہسوں کا گیان میں سب سے اعلیٰ اور مشق اور ورزش عمل اور انشاء میں سب سے زیادہ تر فرسودہ روزگار ہو، بڑا اچھا ہو، پڑھا لکھا ہو، گیانی ہو، انوبھوی ہو، وہی ایسا مضمون لکھ سکتا ہے جو ان ساری چیزوں سے پاک ہو۔ اور ہرگز ممکن نہ ہوگا کہ جو شخص اس سے استعداد میں، علم میں، لیاقت میں، پرتیبھا میں، ذہن میں، عقل میں کہیں فروتر اور متزلزل ہے، بہت نیچے گرا ہوا ہے، وہ اپنی تحریر میں من حیث الکلمات اس سے برابر ہو جائے۔ جس میں یہ صلاحیتیں نہیں، وہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ مثلاً ایک طبیب حاذق جو علم ابدان میں مہارت رکھتا ہے، ایک ڈاکٹر بڑا ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے جس کو بڑی مہارت ہے، جس کو زمانہ دراز کے مشق کے باعث تشخیص امراض اور تحقیق کے عوارض کی پوری واقفیت حاصل ہے، صحیح طرح وہ ڈائگنوز کر لیتا ہے، اس کے جو رنگ ہیں ان کو بھی اس کو مکمل طور پر علم ہے، اور علاوہ اس کے فن سخن میں بھی یکتا ہیں۔ ایک زائد چیز ہے اس میں کہ اچھا وقتہ بھی ہے اور نظم اور نثر میں روزگار پیدا کرتا ہے، بہت اچھا ہے، بہت ممتاز ہے۔ جیسے وہ ایک مرض کے حدود کی کیفیت اور اس کی علامت، ارتھات جب مرض پیدا ہوتا ہے اس کی کیفیت اور علامت اور اسباب فصیح اور وسیع تقریر میں بکمال صحت و حقانیت اور بانہایت متانیت و بلاغت ورنن فرماتا ہے۔ اس کے مقابلے پر کوئی دوسرا شخص جس کو فن طباعت سے ایک شن گیان نہیں یا فن سخن کی نزاکتوں سے بھی اوگت نہیں، وہ سمبھو نہیں کہ اس کے جیسا ورنن کر سکے۔ دوسرا ویکتی جس میں یہ خوبیاں پائی نہیں جاتی وہ تو یہ ساری باتیں ورنن نہیں کر سکتا، جتنا کہ ایک گیان رکھنے والا جو اپنے پیشہ میں بھی مہارت رکھنے والا ہے اور اس کے علاوہ ورنن بھی اچھا کر لیتا ہے اور تحقیق بھی کرنے والا ہے، وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جس کا علم سیمت ہو، وہ بہرحال اس سے اوپر ہے۔ فرمایا یہ بات بہت اسپشٹ اور سمجھ میں آنے والی ہے، اور ظاہر اور عاقل اور تقریر میں ضرور کچھ نہ کچھ انتر ہوتا ہے۔ جس قدر انسان کمالات علمیہ رکھتا ہے وہ کمالات ضرور اس کی علمی تقریر میں اس طرح نظر آتے ہیں جیسے ایک صاف آئینہ میں چہرہ نظر آتا ہے، اور حق اور حکمت کے ورنن کرنے کے وقت میں الفاظ کی جو اس کے مکھ سے نکلتے ہیں اس کی لیاقت علمی کا اندازہ معلوم کرنے کے لیے ایک پیمانہ تصور کیے جاتے ہیں، اور جو باتیں وسعت علم اور کمال عقل کے چشمہ سے نکلتی ہیں، اور جو بات تنگ اور مکذب اور تاریک اور محدود خیال سے پیدا ہوتی ہے، ان دونوں طور کی باتوں میں اس قدر انتر ہے۔ ایک علم و عرفان کا چشمہ ہے اور ایک بالکل سطحی قسم کی باتیں ہیں جو اس میں واضح فرق پتہ لگ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فرق واضح ہوتا ہے جیسے سونگھنے کی شکتی کے آگے، اس شرط کے کسی قسم کی فطری یا عارضی آفت سے معاف نہ ہو۔ خوشبو اور بدبو میں فرق واضح ہے، جہاں تک تم چاہو فرق کر لو اور جس حد تک چاہو سوچ لو، کوئی خامی اس صداقت میں نہیں پاؤ گے، یہی بڑی سچی بات ہے، اور کسی طرف سے کوئی روک نہیں دیکھو گے، حتیٰ جب کہ من کل الوجوہ ثابت ہے کہ جو فرق علمی اور عقلی طاقتوں میں مخفی ہوتا ہے وہ ضرور کلام میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور ہرگز ممکن ہی نہیں کہ جو لوگ من حیث العقل والعلم الافضل اور اتم ہے وہ فصاحت بیانی اور رفعت معنی میں ہو سمان جائے، علم و عرفان والے بہرحال اوپر ہوں گے، وہ ایک عام آدمی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور کچھ اس انتر کے باقی نہ رہے تو اس صداقت کا ثابت ہونا اس دوسری صداقت کے ثبوت کو انوارے ہے۔ جو کلام خدا کا کلام ہے، کلام ہو، اس کو انسانی کلام سے اپنی ظاہری اور باطنی کمالات میں برتر اور اعلیٰ اور ادویتیہ ہونا ضروری ہے۔ حتیٰ اس مثال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو ان سب سے اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی سمست علوم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس جتنا علم تو کسی کو نہیں، کیونکہ خود خدا کے علم سے کسی کا علم برابر نہیں ہوتا، اور اسی کی طرف خدا نے بھی اشارہ فرمایا ہے۔ ارتھات اگر کفار اس قرآن کی نظیر پیش نہ کر سکیں اور مقابلہ کرنے سے عاجز رہے تو تم جان لو کہ یہ کلام علم انسان سے نہیں بلکہ خدا کے علم سے نازل ہوا ہے۔ جب مثال پیش ہی نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کا کلام نہیں، یہ خدا کا کلام ہے، جس کا علم وسیع ہو اور سمست کے مقابل پر علوم میں انسان نے بے حقیقت اور تچھ ہے۔ اس آیت میں برہان انی
کی طرز پر اثر کے وجود کو پربھاوت کے وجود کی دلیل ٹھہرائی ہے۔ فرماتے ہیں جس کا دوسرے شبدوں میں خلاصہ ارتھ یہ ہے کہ علم الہی اپنے کمالیات کے کارن اور سنکشپتا کے ہرگز انسان کے ناقص علم کے سمان نہیں ہو سکتا، بلکہ آوشک ہے کہ جو کلام اس کامل اور بے مثال علم سے نکلا ہے وہ بھی کامل اور بے مثال ہی ہے، انسانی کمالوں سے پورنتہ امتیاز رکھتا ہے۔ عطا یہی کمالیات قرآن شریف میں ہے۔ عطا ہر لحاظ سے کامل ہونے کا قرآن کریم کا دعویٰ ہے، اور کوئی نہیں جو اس کے مقابلے پر آ سکے، نہ اب تک آیا ہے اور نہ آ سکے گا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہی مراتب علمیہ کے ساتھ مراتب عملیہ کے کمال تک پہنچتا ہے، علمی اور عملی دونوں باتوں میں کمال تک پہنچتا ہے۔ فرمایا قرآن شریف جیسے مراتب علمیہ میں اعلیٰ درجہ کمال تک پہنچتا ہے، ویسے ہی مراتب علمیہ کے کمالات بھی اس کے ذریعہ سے ملتے ہیں، اور آثار و انوار قبولیت حضرت احدیت انہی لوگوں میں ظاہر ہوتے رہے ہیں، اب بھی ظاہر ہوتے ہیں جنہوں نے اس پاک کلام کے مطابق اختیار کی ہے، دوسروں میں ہرگز ظاہر نہیں ہوتے۔ عطا طالب حق کے لیے یہی دلیل جس کو ہم بچشم خود دیکھ سکتے ہیں کافی ہے، یعنی یہ کہ آسمانی برکتیں اور ربانی نشان کیول قرآن کریم کے کامل تابعین میں پائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے کامل اتباع کرو گے تو نشانات بھی نظر آئیں گے۔ لوگ نشانات کا پوچھتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آیا، یا اتنی دیر دعا کی تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بات بھی تو سنو اور میرے پر ایمان بھی تو مکمل کرو، میری باتوں پر عمل بھی تو کرو، جب یہ ہوگا تو پھر دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ یہ بھی قرآن تعلیم کا خاصہ ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم پر کامل عمل کرنے والے ہی غیر معمولی برکت حاصل کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم نے کمال اعجاز سے سمجھ دینی صداقتوں پر احاطہ ہے۔ اعجاز چمتکار نہیں، اعجاز الف یا جیم کے ساتھ ہے، ارتھ یہ ہے کہ سنکشپت مضمون۔ اس کو ورنن کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرقان مجید نے اپنی فصاحت و بلاغت کو صداقت اور حکمت اور واستوک ضرورت کے التزام سے ادا کیا، اور کلام اعجاز سے سمجھ دینی صداقتوں پر احاطہ کر کے دکھایا۔ اس لیے اس میں پرتیک مخالف اور منکر کے ساکت کرنے کے لیے براہین ساتیہ بھری پڑی ہے، اور مومنین کی تکمیل یقین کے لیے ہزارہاں حقائق کا ایک دریا عمیق و شفاق اس میں بہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جن امور میں فساد دیکھا ہے انہی کی اصلاح کے لیے زور مارا۔ جس شدت سے کسی افراط یا تفرید کا غلبہ پایا جاتا ہے اسی شدت سے اس کی مدافعت بھی کی ہے۔ جن پرکاروں کی بیماریاں پھیلی ہوئی دیکھی ہیں ان سب کا علاج لکھا ہے۔ مذاہب باطلہ کے پرتیک فہم کو مٹایا ہے۔ جھوٹے مذہب جو سوال اٹھاتے ہیں ان کو جو فہم تھے ان کو مٹایا ہے، غلط باتوں کو مٹایا ہے، پرتیک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ کوئی صداقت نہیں جس کو ورنن نہیں کیا، کوئی فرقہ ضالہ نہیں جس کا رد نہیں لکھا۔ گمراہ لوگ جو ہیں ان کے رد میں باتیں لکھے، بڑا واضح طور پر حکم ہے۔ پھر کلام یہ ہے کہ کوئی کلمہ نہیں کہ بنا ضرورت لکھا ہو، بغیر ضرورت کے کوئی بات نہیں، اور کوئی بات نہیں جو بے موقع ورنن کی ہو، کوئی لفظ نہیں جو نہیں کہ لغو طور پر تحریر پایا ہو۔ پھر نشچت پرتیبدھتا ان سب امور کے فصاحت کا وہ مرتبہ کامل دکھایا جس سے زیادہ تر متصور نہیں ہو سکتا۔ ساری باتیں کور کر لیں اور مختصر طور پر کیں، لیکن فصاحت و بلاغت سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی، اور بلاغت کو اس کمال تک پہنچائے کہ کمال ہے حسن ترتیب اور ٹھوس اور اکاٹے ترکوں کے ورنن سے علم اولین و آخرین ایک چھوٹی سی کتاب میں بھر دیا۔ پہلے کے لیے بھی علم تھا، پہلے بھی مثال دے چکا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ عرب کے جو بدو تھے، جو گاؤں کے رہنے والے تھے، ان کو بھی قرآن کریم سمجھ آ گیا، اور وہ باخدا انسان بن گئے، تعلیم یافتہ انسان بن گئے، اور جو علم رکھنے والے تھے ان کو اپنی عقل کے مطابق سمجھ آیا۔ پھر ان تک نہیں، اولین اور آخرین تک بھی سمجھ آ گیا۔ آخرین میں بھی قرآن کریم کی تعلیم ایسی ہے جس کی تفاسیر کے ہر لفظ سے ہر زمانہ میں ایک نئے معنی نکلتے چلے جاتے ہیں، اس زمانہ کے لحاظ سے ہمیں پتہ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک چھوٹی سی کتاب میں بھر دیا تاکہ انسان جس کی عمر تھوڑی اور کام بہت ہے بے شمار درد سر سے چھوٹ جائے، اور تا اسلام کو اس بلاغت اشاعت مسائل میں مدد پہنچے اور حفاظت کرنا یاد رکھنا ہو۔
قرآن شریف حفظ بھی لوگ کرتے ہیں، بچے چھوٹی عمر میں کر لیتے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں یہ ثابت فرمایا کہ قرآن کریم ہی ہے اپنی عبادت کے لحاظ سے اور زبان کے لحاظ سے ایسی صداقت ورنن فرماتا ہے جو کہیں نہ کہیں اور نہیں ہیں۔ انجیل اتیادی کتابوں میں انسان اپنی دخل انداز کی وضاحت سے الہی کتابیں اب رہی نہیں۔ پھر فرقان کریم کے اعجاز کلام کا کمال ایک جگہ اور ورنن فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، جب منصف آدمی قرآن شریف کو دیکھے تو فی الفور اسے معلوم ہوگا کہ قرآن شریف میں اعجاز کلام اور کلا و دلہ ورنن میں جو لازم ضروریات بلاغت و کمال دکھایا ہے، یعنی تھوڑے مختصر الفاظ میں اور واضح ورنن میں کمال تک پہنچایا گیا و کمال دکھلایا ہے، وہ باوجود احاطہ ضمی ضروریات دین اور استیفائے تمام دلائل و براہینیہ اس قدر حجم میں قلیل مقدار تھے، انسان کیول 3-4 پہر کے عرصہ میں ابتدا میں سے انتہا تک مزے کے لیے اس کو پڑھ سکتا ہے، مزے کے لیے اسے پڑھ سکتا ہے۔ اتنے مختصر الفاظ کے آرام سے انسان اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ بلاغت قرآن کس قدر بھاری چمتکار کے ہیں۔ علم کے ایک اسیم سمندر کو 3-4 بھاگوں میں لپیٹ کر دکھلایا اور حکمت کو کے ایک جہان کو کیول چند پرشتوں میں بھر دیا۔ کیا کبھی کسی نے دیکھا یا سنا کہ کس قدر قلیل حجم کتاب سمجھ زمانہ کس طاقتوں پر مشتمل ہو؟ کیا عقل کسی عقیل کو انسان کے لیے یہ مرتبہ عالیہ تجویز کر سکتی ہے کہ وہ تھوڑے سے الفاظوں میں ایک دریائے حکمت کا بھر دے جس سے علم دین کو کس کی کوئی صداقت باہر نہ ہو؟ آپ علیہ السلام یہاں وید جو ہندوؤں کی کتاب ہے اس کا موازنہ کر رہے تھے اور ثابت فرمایا کہ وید میں تو ایسا ورنن ہی نہیں جو قرآن کریم میں ہے، اور پھر لمبی عبارتیں ہیں اس کی جنہیں پڑھنا ہی مشکل ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہر مذہب کے چیلنج کیا کہ آؤ میں یہ سب خوبیاں تمہیں قرآن کریم سے دکھاتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علاوہ اس زمانہ میں کوئی نہیں جس نے اس طرح دنیا کو چیلنج کیا ہو، پھر بھی ہم الزام کی نعوذ باللہ ہم قرآن کریم کی توہین کرنے والے ہیں۔ ہم پر یہ الزام کہ نعوذ باللہ ہم قرآن کریم کی توہین کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کا زمانہ کامل تعلیم کا مقتضی تھا۔ فرماتے ہیں قرآن شریف نے ہی کامل تعلیم عطا کی ہے۔ قرآن شریف کا ہی ایسا زمانہ تھا جس میں کامل تعلیم عطا کی جاتی۔ یہ کچھ ورنن پہلے بھی ہو چکا ہے، عطا یہ دعویٰ کامل تعلیم کا جو قرآن شریف نے کیا یہ اسی کا حق تھا، اس کے سوا کسی آسمانی کتاب نے ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ فرمایا ہمارے نزدیک تو مومن وہی ہے جو قرآن شریف کی سچی پیروی کرے اور قرآن شریف ہی کو خاتم الکتب یقین کرے۔ مومن کی یہی نشانی ہے، اور اسی شریعت کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے تھے اس کو ہمیشہ تک رہنے والی مانے اور اس میں ایک ذرہ بھر بھی ایک شوشہ بھی نہ بدلے، اور اس کی اتباع میں فنا ہو کر اپنا آپ کھو دیں اور اپنے وجود کا ہر ذرہ اسی راہ میں لگائے، عملاً اور علماً اس کی شریعت کی مخالفت نہ کرے، تب پکا مسلمان ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے آخری کتاب ہونے کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کے زمانہ میں آیا تھا، قرآن شریف ایسے زمانہ میں آیا تھا کہ جس میں پرتیک طرح کی ضرورتیں تھیں جن کا پیش آنا ممکن ہے، پیش آ گئیں، ارتھات سمست امور اخلاقی اور اعتقادی اور قولی اور فعلی بگڑ گئے تھے، اور پرتیک قسم کا افراط و تفریط اور پرتیک نوع کا فساد اپنے انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ اس لیے قرآن کریم کی تعلیم بھی انتہائی درجہ پر نازل ہوئی، عطا انہی معنوں سے شریعت فرقانی پون اور مکمل ٹھہری، اور پہلی شریعتیں ناقص رہیں کیونکہ پہلے زمانے میں وہ مفاسد کی جن کی اصلاح کے لیے الہامی کتابیں آئی وہ بھی انتہائی درجہ پر نہیں پہنچے تھے، اور قرآن شریف کے وقت میں وہ سب اپنے انتہا کو پہنچ گئے۔ بہت سے بچے یا نوجوانوں میں قدم رکھنے والے لوگ سوال کرتے رہے، ان کے لیے جواب ہے پہلے وہ باتیں انتہا کو نہیں پہنچی تھی، یہ انتہا کو بھی پہنچ گئی، اس لیے تعلیم بھی انتہا کو پہنچ گئی، اس لیے قرآن کریم نازل ہوا، اور اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات سے اسلام کی بنیاد پڑی۔ اب قرآن شریف اور دوسری اسلامی کتابوں میں فرق یہ ہے، فرمایا یہی کتابیں اگر پرتیک طرح کے خلق میں سے محفوظ بھی رہتیں اور پھر بھی بوجہ ناقص ہونے تعلیم کے ضرور تھا کہ کسی وقت کامل تعلیم ارتھات فرقان مجید ظہور پذیر ہوتے، ان کے زمانہ بعض باتیں آئی نہیں تھی، وہ ورنن کس طرح کرتے، اس کی تعلیم ناقص تھی، اس لیے قرآن مجید کا ظہور ہونا ضروری تھا۔ فرمایا پرنتو قرآن شریف کے لیے اب یہ ضرورت پیش نہیں کہ اس کے بعد کوئی ایک کتاب آئے، کیونکہ کمال کے بعد کوئی درجہ باقی نہیں۔
ہاں اگر یہ فرض کیا جائے کہ کسی وقت اصول حقہ قرآن شریف کے وید اور انجیل کی طرح مشرکانہ اصول بنائے جائیں گے اور تعلیم توحید میں تبدیل اور تفریح عمل میں آئے گی، قرآن کریم میں کوئی تحریف عمل میں آئے گی، یا یدی اس کو یہ بھی فرض کیا جائے کہ کسی زمانہ میں وہ کروڑوں مسلمان جو توحید پر قائم ہیں وہ بھی پھر طریقے شرک مخلوق پرستی کا اختیار کر لیں گے، تو بے شک ایسی صورت میں دوسری شریعت اور دوسرے رسول کا آنا ضروری ہے۔ ہاں اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی تو ہو سکتا تھا، بلکہ ہوگا، ضرور ہوگا، پرنتو دونوں قسم کے فرض، یہ فرض کی گئی باتیں ہیں اور یہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس شریعت کو محفوظ رکھوں گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اسی ادیشیہ کے لیے بھیجا ہے اور یہی ہمارا کام ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نجات کے واسطے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے وہی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے اول سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے کو وحدہ لا شریک سمجھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی یقین کریں، اور قرآن شریف کو کتاب اللہ سمجھے کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک اب اور کوئی کتاب یا شریعت نہ آئے گی، یعنی قرآن کریم کے بعد اب کسی کتاب یا شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآنی وحی کی شان کے متعلق آپ علیہ السلام ورن فرماتے ہیں کہ خدا کی لعنت ان پر جو دعوے کریں کہ وہ قرآن کا سدرشیہ لا سکتے ہیں۔ پوتر قرآن چمتکار جس کا سدرشیہ کوئی انسان اور جن نہیں لا سکتا، اور اس میں وہ ادھیاتم گیان اور خوبیاں جمع ہیں جنہیں انسانی گیان جمع نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ایسی وحی ہے اس کا ادیشیہ اور کوئی بھی وحی نہیں، یدیپی رحمان خدا کی اور سے اس کے اور کوئی وحی بھی ہو، اس لیے کہ وحی پہنچانے میں خدا کے چمتکار بھی ہیں، اور یہ نشچت بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی چمتکار جیسا کہ خاتم الانبیاء پر ہوئی ایسے ہی اس پر نہ پہلے ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہوگی۔ جو شان قرآن کی وحی کی ہے وہ ولیوں کی وحی کی شان نہیں، یدیپی قرآن کے واقعوں کے سمان کوئی کلمہ انہیں وحی کیا جائے، اسی لیے کہ قرآن کے ادھیاتم گیانوں کا دائرہ سب دائروں سے بڑا ہے، اور اس میں کیول گیان اور ہر پرکار کے وچتر اور گپت باتیں جمع ہیں، اور اس کی باریک بڑی باتیں اتم شرینی کی ہیں، گہرے مقام تک پہنچی ہوئی ہیں، اور وہ بیان تتھا ترکوں میں سب سے بڑھ کر اور اس میں سب سے ادھک عرفان ہے، اور وہ خدا کا چمتکارک کلام ہے جس کا سدرشیہ کانوں میں نہیں سنا، اور اس کی شان کا جنوں اور انسوں کا علم نہیں پہنچا سکتا، اور قرآن اور اس کے کلام کا ادھارن اس کا سوپن کا ہے جسے ایک نیائیوان بلند ہمت اور پورن بدھیمان بادشاہ نے، اور وہی سوپن دیکھا ایک انیہ سدھارن مند بدھی نے، کم ہمت ویکتی نے، تو اس میں سندے نہیں کہ بادشاہ کا سوپن اور سمانے ویکتی کا سوپن یدیپی ظاہر میں ایک ہی ہیں، پرنتو بدھیمان اور سوپن پھل جاننے والے کے نکٹ ایک نہیں، اپیتو نیائیوان بادشاہ کی تعبیر بہت بلند اور سمانے اور لابھ پہنچانے تتھا سب لوگوں کے پکش میں خیر و برکت اور بہت ہی درست اور صاف، پرنتو سدھارن منشیہ کا سوپن ادھکتر صورتوں میں لکھنے اور میل کچیل سے پوتر نہیں ہوتا، اس کے اترکت اس کا پربھاؤ بیٹوں باپوں تھوڑے سے دوستوں سے آگے نہیں جاتا، اور یدی اس پر سوار بھی ہو تو بہت ہی نکٹ ستھان میں ڈیرا ڈال دیتا ہے، اور پالنوں میں اتر کر آشیانوں میں گھس جاتے ہیں، پرنتو پوتر قرآن کے سواروں کا یہی حال ہے، وہ آبادی کے ہر دائرے کو ٹھیک کرتے ہیں، اور کسی بھی شکتی کا پرندہ اس سے اوپر نہیں اڑ سکتا، اور پونجی والا اسی کے خزانے اور تدفین میں کچھ لے لیتا ہے، اور میرے نزدیک ہر بولنے والا اس قرضے میں گرست ہونے کے بنا کیول خالی ہاتھ ہے، اور قرض دار سے سخت مانگ کی جاتی ہے، اور سخت کوشش کی جاتی ہے کہ قاضی جج تک پہنچ کر اسے روپیہ پراپت کیا جائے، پرنتو پوتر قرآن دردروں کو دان دیتا ہے اور سمست تنگیاں دور کرتا، اپیتو نشکپٹتا والوں کو سونے کی ڈالیاں دیتا، اور اپنے قرض داروں کو مہلت دینے کا اپکار نہیں جتاتا، اپیتو اس کو سونا ایکترت کرنے کی پریرنا دیتا ہے۔ دوسرے لوگ اگر کوئی چیز دے دیں تو اپنے قرض داروں سے مقدمے بازیاں کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم تو ایسا علم دیتا ہے جو اس کے علم و عرفان کے چشمے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس طرح ہی ہے جس طرح سونے کی ڈلیاں مل رہی ہیں، اور اپنے قرض داروں کو مہلت دینے کا احسان نہیں جتاتا بلکہ ان کو سونا اکٹھا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ فرمایا ہم تو اول کٹورے بنے اور پھر قرآن کے دریا سے لبالب ہوئے، میرا حال پوچھتے ہو، میں تو پہلے ہی ایک پیالہ بنا، مٹی کا کٹورا بنا، پھر جو قرآن کریم کا دریا ہے اس کے پانی سے میں نے اپنے آپ کو بھرا۔ عربی عبارت میں کیونکہ یہ اس طرح ہے اس لیے اس کا اپنا ایک انداز ہے، انواد بھی اسی طرح ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نزدیک خدا کی لعنت اس پر جو قرآن کے اعجاز کا انکار کرتا ہے اور اپنے کلام اور نظام کو بجائے
بجائے خود کوئی مستقل وستو سمجھتا ہے، اور خدا کی قسم ہم تو اسی چشمہ سے پیتے اور اس کی زینت سے آراستہ ہوتے ہیں۔ اسی سبب سے تو ہمارے کلام میں نور اور صفا ہوتا ہے، اور ہمارے بولنے میں روشنی اور شفا اور تازگی اور خوبصورتی چمکتی ہے۔ مجھ پر قرآن کے سوا اور کسی کا احسان نہیں، اور اس سے میری ایسی پرورش کی ہے کہ ویسی ماں باپ بھی تو نہیں کرتے، اور خدا نے مجھے اس سے خوشگوار پانی پلایا، اور ہم نے اس کو روشن کرنے والا اور مددگار پایا۔ فرمایا کہ اگر میرے ساتھ خدا تعالیٰ کا کوئی نشان نہ ہوتا اور نہ اس کی تائید و نصرت میرے شامل حال ہوتی، اور میں نے قرآن سے الگ کوئی راہ نکالی ہوتی، یا قرآنی احکام اور شریعت میں کچھ دخل پریورتت کیا ہوتا یا منسوخ کیا ہوتا، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے باہر کوئی اور نئی راہ بتائی ہوتی، تو جب کہ حق تھا اور کوئی لوگوں کا عذر معقول اور قابل قبول ہوتا کہ واستو میں یہی شخص خدا اور خدا کے رسول کا دشمن اور قرآن شریف اور تعلیم قرآن کا منکر اور منسوخ ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی جو میں نے قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے باہر کی ہے، تو یقیناً تمہارا حق ہے کہ ضرور یہ بات کہتے کہ منسوخ کرنے والا ہے، فاسق ہے۔ جب بھی بے شک کہہ دیتے تم لوگ مجھے کہ فاسق ہے، فاجر ہے، مرتد ہے، مگر جب میں نے نہ قرآن میں کوئی تغیر کیا، نہ پہلی شریعت کا جس سے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے ایک شوشہ اور نقطہ میں نے بدلا، بلکہ میں قرآن اور احکام قرآنی کی خدمت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مذہب کی خدمت کے واسطے کمر بستہ ہوں، اور جان تک میں نے اپنی اسی راہ میں لگا دی، اور میرا یقین کامل ہے قرآن کے سوا جو کامل اکمل اور مکمل کتاب ہے، اور اسی کی پوری اطاعت اور بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نجات ممکن نہیں، اور قرآن میں کمی بیشی کرنے والا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جہاں اپنی گردن سے اتارنے والا کو کافر اور مرتد یقین کرتا ہوں۔ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے باہر نکلتا ہے، اتباع سے باہر نکلتا ہے، اس کا جو اپنی گردن سے اتارتا ہے تو وہ مرتد اور کافر ہے۔ تو پھر اس صورت میں اور باوجود میری صداقت کے ہزارہ نشان ظاہر ہو جانے کے صرف یہی بات نہیں کہ میرا دعویٰ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نشانات بھی دکھائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی بھی مسیح موعود کے بارے میں پوری ہوئی، قرآن کریم کی بھوشیوانی بھی پوری ہوئی، خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو اللہ تعالیٰ نے بھوشیوانیاں فرمائی نے نشانات ظاہر ہو جانے کے ساتھ پوری ہوئی اور ہو رہی ہے، جو خدا تعالیٰ نے آج تک میری تائید میں آسمان اور زمین پر ظاہر کیے۔ پھر مجھے جو شخص کاذب اور مفتری اور دجال کے نام سے پکارتا ہے یا میری پرواہ نہیں کرتا اور میری آواز کی طرف کان نہیں دھرتا، یقین جانو کہ خدا تعالیٰ کے بغیر پکڑ کے اسے ہرگز نہ چھوڑے گا، کبھی نہ کبھی اس کا مواخذ ضرور ہوگا۔ عطا یہ دعویٰ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، اس پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ذریعے ہی قرآنی علوم کے معرف ہم تک پہنچتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کے مکمل پیروی کی ہے، ہمیں قرآن کریم کا حقیقی عرفان عطا کیا ہے۔ فکر کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو آپ پر الزام لگاتے ہیں یا آپ کی جماعت کا پر الزام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم قرآن کریم کی توہین کرنے والے ہیں یا خدا تعالیٰ کے فرستادہ کی ہے۔ یہ لوگ جو اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتے یا نہیں آ رہے، خود بغیر مواخذہ کے ان کو نہیں چھوڑیں گے، کس طرح وہ پکڑے گا، کس طرح ان سے مواخذہ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف جگہوں پر بعض احکامات کے متعلق باتیں بھی ورنن فرمائی ہوئی ہیں، کچھ ایک میں یہاں ورنن کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں انصاف قائم کرنے کی اعلیٰ تعلیم کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو قومیں ناحق ستاویں اور دکھ دیویں اور خون ریزیاں کریں اور تعاقب کرے اور بچوں اور عورتوں کو قتل کرے، جیسا کہ مکہ والے کافروں نے کیا، اور لڑائیوں سے باز نہ آویں، ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات میں انصاف کے ساتھ برتاؤ کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ اتنے ظلم کر رہے ہیں لوگ، پھر بھی ان سے انصاف کرنے کی تعلیم بڑا مشکل کام ہے، مگر قرآنی تعلیم نے ایسا جانی دشمن کے حقوق کو بھی ضائع نہیں کیا اور انسان اور راستی کے لیے وصیت کی۔ عطا یہ وہ اصول ہے جو معاشرے کے امن کی ضمانت ہے، دنیا کے امن کی ضمانت ہے۔ اگر آج دنیاوی جنگوں سے ملوث یہ قومیں اس اصول کو سمجھ لیں تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، ورنہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ خوفناک تباہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، چاہے وہ ایک مالک کی کوشش ہو یا دوسرے ملک کی کوشش ہو، ایک ملک سے سربراہ جائے یا دوسرے ملک سے جائے، چین میں جائے یا کہیں جائے، اگر انصاف قائم نہیں کریں گے تو تباہی یقینی ہے۔ پھر ایک اور جگہ اور مثال میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کے زمانہ پر ایک نظر ڈال کر دیکھے کہ دنیا میں تعدد ازواج کس افراد تک پہنچ گیا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، بیویاں کتنی ہوتی ہیں،
تھی، 100 80 بیویاں لوگ رکھ لیتے تھے، اور کیسی بے اعتدالیاں اور عورتوں کے ساتھ برتاؤ ہوتا تھا، کتنے ظلم ہوتے تھے عورتوں پر۔ تو اسے اقرار کرنا پڑے گا کہ قرآن نے دنیا پر یہ احسان کیا کہ ان سمست بے اعتدالیوں کو موقوف کر دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، قرآن کریم کی تعلیم کا احسان ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ساری غلط قسم کی باتوں کو ختم کیا۔ عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، شادیوں کی کوئی حد نہیں تھی، حقوق نہیں تھے، یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے دلوائی، اور اسلام سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف صرف سننے کی حد تک محدود نہیں، کیونکہ اس میں انسانوں کے سمجھنے کے لیے بڑے بڑے معقول دلائل ہیں، اور جس کا عقائد، حصول اور احکام اس نے پیش کیے، ان میں سے کوئی بھی ایسا امر نہیں جن میں زبردستی اور تحکم ہو۔ جو بھی احکام ہیں ان میں زبردستی کوئی نہیں، تحکم کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، ارتھات دین میں کوئی بات جبر سے نہیں منوانا، ارتھات یہ دین کوئی بات جبر سے منوانا نہیں چاہتا، بلکہ پرتیک بات کے دلائل پیش کرتا ہے، اور دلائل پیش کر کے پھر سامنے رکھتا ہے اور ماننے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ پھر قرآن کریم کی کامل تعلیم کا اعلان کرتے ہوئے دنیا کے چیلنج دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا خداوند کریم کی جو دلوں کے پوشیدہ بھیدوں کو خوب جانتا ہے، اس بات پر گواہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ذرہ کا 1000 حصہ بھی قرآن کریم کی تعلیم میں کچھ نقص نکال سکے، یا باکمال اس کے کہ اپنی کسی کتاب کی ایک ذرہ بھر بھی کوئی ایسی خوبی ثابت کر سکے کہ جو تعلیم قرآن کریم کے برخلاف ہو اور اس سے بہتر ہو، تو ہم سزائے موت بھی قبول کرنے کو تیار ہیں۔ اتہ یہ ایسا بڑا دعویٰ ہے جو کامل ایمان یقین کے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ پر ایمان رکھے اور قرآن کریم پر غور کرے کہ خدا تعالیٰ نے کیا کچھ قرآن مجید میں فرمایا ہے، تو وہ شخص دیوانہ وار دنیا کو چھوڑ خدا تعالیٰ کا ہو جائے گا۔ اگر ایمان کامل ہو اور پھر قرآن کریم پر غور کرو تو پھر دنیا داری کے بجائے خدا تعالیٰ کی طرف ہر وقت توجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عرفان عطا کرے۔ آپ علیہ السلام فرماتا ہے، آج سمجھ زمین پر سب الہامی کتابوں میں سے ایک فرقان مجید ہی ہے جس کا کلام الہی ہونا کاٹے دلائل سے پرمانت ہے، جس کے اصول نجات کے بالکل راستی اور وضع فطرتی پر مبنی ہیں۔ نجات کے جو اصول ہیں وضع فطرت پر آدھارت ہیں، جس کے عقائد ایسے کامل اور مستحکم ہے کہ براہین کو یا ان کی صداقت پر شاہد ناطق ہے، جس کے احکام حق محض پر قائم ہیں، جس کی تعلیم پرتیک طرح کی آمیزی سے، شرک اور بدعت و مخلوق پرستی سے پورنتا پاک ہے، جس میں توحید اور تعظیم الہی اور کمال حضرت عیسیٰ کے ظاہر کرنے کے لیے انتہا کا جوش ہے، جس میں یہ خوبی ہے کہ سراسر وحدانیت جناب الہی سے بھرا ہوا ہے، خدا تعالیٰ کی وحدانیت سے بھرا ہوا ہے، اور کسی طرح کا دھبہ نقصان اور عیب اور نالائق صفات کا ذات پاک حضرت باری تعالیٰ پر نہیں لگاتا، اور کسی اعتقاد کو زبردستی سے تسلیم کرنا نہیں چاہتا۔ یہ نہیں کہ اعتقاد کو زبردستی تسلیم کر لے، بلکہ جو تعلیم دیتا ہے اس کی دلیل دیتا ہے۔ فرمایا بلکہ جو تعلیم دیتا ہے اس کی صداقت کی وجوہات پہلے دکھلا لیتا ہے، اور پرتی ایک مطلب اور مدعا کو ترکوں سے اور براہین سے ثابت کرتا ہے، اور پرتی ایک اصول کی حقیقت پر دلائل واضح ورنن کر کے مرتبہ یقین کامل اور معرفت تام تک پہنچاتا ہے۔ اور جو خرابیاں اور ناپاکیاں اور خلق اور فساد کے لوگوں کو عقائد، اعمال اور اقوال و افعال میں پڑے ہوئے ہیں، ان سمست مفاسد کے وہ روشن براہین سے دور کرتا ہے، یہ سمست آداب سکھاتا ہے جن کا جاننا انسان کو انسان بننے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ انسان بننے کے بھی تو آداب ہوتے ہیں، وہ سارے آداب قرآن کریم میں ملتے ہیں۔ پرتیک فساد کی اسی زیر سے پرتیرودھک شمتا کرتا ہے جس زور سے وہ آج کل پھیلا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک زمانہ میں فساد کو رد کر رہا ہے، بلکہ ہر فساد کی اسی زور سے پرتیرودھک شمتا رہتی ہے جس زور سے وہ آج کل پھیلا ہوا ہے۔ جس طرح آج پھیلا ہوا ہے، اسی طرح مدافعت بھی وہیں سے نکلتی ہے، اس کا علاج نکلتا ہے، اس کا توڑ کرتا ہے، اور اس کی تعلیم نہایت مستقیم اور شکتیشالی اور سلیم ہے، گویا احکام قدرتی کا ایک درپن ہے اور قانون فطرت کی ایک ادھکتر تصویر ہے، اور بینائی اور بصیرت قلبی کے لیے ایک سورہ ہے،
روشن کرنے والا سورہ ہے اور عقل کے اجمال کی تفصیل دینے والا اور اس کے نقصان کا جبر کرنے والا ہے۔ جو عقل کی باتیں سنکشپت ہوتی ہیں ان کو تفصیلی طور پر ورنن کرتا ہے اور نقصان کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی واستوک طور پر عمل کرنے والا اور اس کی شکشا کے انوسار عمل کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اپنی زندگیاں اس کے انوسار ویتیت کرنے والا بنائے۔ رمضان کے بعد بھی اس نعمت سے فیض اٹھانے کی اسی طرح کوشش کرتے رہیں جس طرح رمضان میں کر رہے ہیں۔ رمضان میں جماعت کے مخالفین کے اپدرو سے بچنے کے لیے بھی وشیشتا دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر اپدرو کے ہاتھ کو روکے اور ان کی پکڑ کے سامان فرمائے۔ دنیا کو فطرت و فساد سے بچانے کے لیے سادھارنتا بہت دعائیں کریں۔ اسی طرح فلسطین میں بھی آج کل بڑا فساد پیدا ہوا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں ظالموں کے ظلم سے بچائے اور مسلم دنیا کے لیڈروں کو بھی عقل دے کہ وہ اپنے لالچوں سے باہر نکل کر مسلمانوں کی سادھارنتا لابھ کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے پہلے سے بڑھ کر کھولے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر